الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ شب قدر میں ہم نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک، فجر کے وقت تک زمین کی طرف سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے، مطلب کہ فجر تک اس رات کی فضیلت رہتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ پورے سال میں ایک مہینہ مقدس رکھا، رمضان کا مہینہ، تمام مہینوں میں اس کو فوقیت دی، اسی طرح اس رمضان نے بھی ایک عشرے کو فضیلت دی، آخری عشرے کو فضیلت دی، بڑا مقدس عشرہ ہے، عشرے کو فضیلت دی، اور پھر اس عشرے کے 10 دنوں میں سے بھی ایک دن کو فضیلت دی، ایک رات کو سوئی، اور اس ایک رات کو 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ کا بہانہ ہے، کسی طرح اللہ تعالیٰ بخشے امت کو، انسانوں کو، اور کیونکہ ایک رات بھی اللہ بتا دیتے 21 یا 27 یا جو بھی، کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اس رات کو اٹھو، عبادت کرو اور اپنی بخشش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی بجائے ہمیں 5 راتیں بتائیں کہ 5 راتیں ہیں، ان میں طاق راتیں ہوں گی، ان 5 کی 5 میں عبادت کرو، اور 5 میں عبادت کرو، یہ کسی ایک رات میں تمہیں وہ طاق رات لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اچھا، زیادہ علماء مطلب کہ ان کا گمان ہے، نظریہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر 27 کو ہونے کے زیادہ امکان ہے، 27 کو، لیکن جاگنا ہمیں باقی طاق راتوں میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایک رات اٹھ کے عبادت کرے تو اس ایک رات کی وجہ اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں رکھ دی، کہ میرا بندہ 5 راتیں عبادت کرے، اور اس ماہ رمضان کو مقدس بنایا اور اس میں ثواب اجر بھی بڑھا دیا، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ اجر ملے اور اللہ کو راضی کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر دیا، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر۔ اب اس کے معنی کیا؟ قدر کے معنی عظیم یا بڑی قدر والی رات، یعنی یہ رات کم نہیں ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف صاف قرآن میں ذکر کر دیا، اور ایک واضح بات فرما دی، جس سے اس کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے، ہمیں اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔
صاف طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے جیسے آیت پڑھی. اور پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے. تو اس میں اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو وہ بھی ملٹی پلائی ہوتے ہوتے اس کا اجر بہت بڑھ جائے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس رات بالکل جوش میں آتی ہے، رحمت اور لوگوں کو معاف کرنے کا عمل. اس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اتارتا ہے اپنے رب کے حکم سے. فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. تو فرشتوں سے آسمان اللہ بھر دیتا ہے، اور فرشتے بھی اترتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، آسمان بھی فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ایک رحمت ہی رحمت اس دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. اور اللہ بھی پھر فرماتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے کیا مانگنا ہے، کس کو مجھ سے اپنی خواہش پوری کرانی ہے. وہ تو اللہ ہر رات میں آتا ہے، تہجد کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. لیکن اس وقت ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا. تو اس رات کو ضائع نہیں کریں. مسجد چلے جاتے ہیں، مسجد میں کوئی محفل یا پروگرام کا ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ میرے خیال سے 2:30 یا 3 بجے تک چلتے ہیں. ان میں جو بھی عملیات ہوتی ہیں، خیر اس عبادت کی فضیلت تو اس طرح ہے کہ گھر میں مطلب کہ اپنے طور پہ ذاتی طور پہ خود اکیلے عبادت کرنی چاہیے، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. یکسوئی کے ساتھ اور بالکل دھیان اور رجوع کے ساتھ خود اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور معافی کی طلبگار بنیں، اور اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے جتنی عبادت کر سکیں، اتنے نفلی عبادت کر سکیں، دعائیں مانگیں، خوب ذکر کریں، ذکر اذکار کریں. ذکر کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. اور جتنی عبادت ہو سکے، اتنی معافی مانگ سکیں آپ اللہ سے، اس رات کو مانگیں. اور جتنا اپنے برداشت سے جاگ سکتے ہیں اس رات کو جاگیں. اور اگر اس رات کو آپ جاگ رہے اور عبادت نہیں کر رہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ سو جائیں، کیونکہ فضول میں جاگنے سے آپ کو خطرہ رہے گا کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت نہیں کر رہے اس رات تو کم سے کم سو جائیں، گناہوں سے تو بچ رہے ہیں نا، تو وہ بندہ بھی ایک طرح سے فائدے میں. تو اگر آپ جاگے ہوئے ہیں اور عبادت بھی نہیں کر رہے اس رات تو آپ کو ایک خطرہ ہے کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آج جس طرح ہم چلے جاتے ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں مساجد میں، پروگرام ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم جا کر نوجوان نسل خاص طور پہ کہ ہم جا کے چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کیا گندگی پھیلی ہوتی ہے، میرے خیال سے یہی بات ہے. تو اس عمل سے بچیں، جا کے آپ اپنے اجر کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ جاگیں تو عبادت کی طرف کریں. ایک رات تو آتی ہے، پورے سال میں آپ 5 راتیں جاگ رہے ہیں، تو ان 5 راتوں کو کم سے کم ضائع نہیں ہونے دیں. ان 5 راتوں کو قیمتی بنائیں، اور ان 5 راتوں میں اگر لیلۃ القدر والے دن آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو پھر آپ کتنا بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو اس وجہ سے یہ 5 راتیں اگر ہم ان 5 راتوں کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، فضولیات سے دور رہیں اور بدکاریات سے دور رہیں، تو ہماری اپنے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. اور اپنے
دلوں کو صاف کرنا۔ اگر آپ نے اس رات کو خوب عبادت کی، خوب دعائیں مانگی، اپنی بخشش کی دعا کری، تو اور آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا حسد یا کسی کے لیے بھی برائی ہو، تو آپ اس رات کی بخشش سے محروم ہو جائیں گے۔ پہلے آپ اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کریں۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس کو معاف کریں، اور اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ اس کو معاف کریں۔ مطلب اس عمل کو جاری رکھیں اور معاف کرتے رہیں اپنے دل کو صاف کریں، اور پھر آپ اللہ سے رابطہ کر کے کہیں، یا اللہ میں نے بھی سب کو، جس نے میرے ساتھ جو معاملات کیے تھے، مجھے کہیں سے برا لگا یا مجھے کہیں سے غلط لگا، تو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اے میرے اللہ، اب تو مجھ سے بڑا غفور الرحیم ہے، تیری رحمانیت کے ڈنکے ہیں، اب تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ کی رحمانیت بالکل جوش میں ہے، کیا یہ میرا بنائے ہوا انسان مجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تمہیں بھی معاف کر۔ تو لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کریں، اور یہ غیبت جیسے اور حسد جیسے برے عملیات سے بچیں۔ یہ انسان جنت کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چیزیں اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس طرح اس کے عمل رکتے ہیں اور عمل برباد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل سے بچیں، اور یہ خالی اس رات نہیں، خالی اس عشرے میں نہیں، خالی اس رمضان میں نہیں، پورے سال اس چیز کو سوچیے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس چیز پر عمل کریں کہ نہیں، ہمیں نہ کسی اور کے لیے اس دل میں برائی رکھنی ہے، نہ غیبت، نہ حسد اور اس طرح کی چیزوں سے، خالی رمضان اور تاک راتوں میں نہیں، پورے سال بچیں۔ جس طرح میں نے ابھی فرمایا، انسان عبادت کر کے سوچتا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جہنم کے رخ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات کہ ماہ رمضان کا اختتام، آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں، جیسی رمضان کا چاند عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم دوبارہ ایک دم سے وہ اپنے پرانے لائف اسٹائل میں آ جاتے ہیں۔ صرف ایک مہینے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہم، ولی اللہ بن جاتے ایک مہینے کے لیے، اور پھر جیسی چاند رات شروع ہوتی ہے، عید کے دن شروع ہوتے ہیں، پھر دوبارہ وہی مسجد بھول جاتے ہیں، اللہ بھول جاتے ہیں، دوبارہ جھوٹ، چوری، شراب، حرام کاریاں شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، وہی اپنے پرانے رد عمل، پرانی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے ہماری بخشش کے لیے، ہماری بخشش ہوتی ہے، پھر ہم شیطانیت کی طرف بڑھتے ہیں، شیطان بھی آزاد ہوتا ہے، پھر ہم شیطانیت کی طرف اپنا رخ لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچو۔ تو ایک ایسی زندگی ہوئی کہ اللہ اور اس رسول تمہارے لیے، تم تک دین پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی، تمہارے لیے دھوپوں میں کھڑے ہو کے وہ دعائیں مانگتا تھا۔ جون جولائی کی گرمی برداشت کر سکتے ہو آپ؟ 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے اس نبی کے آنسو بہتے رہتے، اور وہ تمہارے لیے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میری امت اس امت کو بچا لینا۔ مرتے وقت بھی اپنے حسن حسین کا سوال نہیں کیا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سوال نہیں کیا، اپنے اصحاب کا سوال نہیں کیا، تمہارا سوال کیا۔ پوری امت، کسی مخصوص کا نام نہیں لیا، پوری امت کہ اللہ میری پوری امت امت امت۔ اور قیامت کے دن بھی وہ نبی تمہارا ہی سوال کرے گا کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو چھوڑ دے، تیرے سامنے آئیں گے تو شرمندہ ہو جائے۔ تو پھر میرا اللہ بھی فرمائے اے نبی میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، کیونکہ پھر وہ تم سے شرمندگی کرے گا۔ میں تو رب ہوں، میں نے بنایا ہے، تو یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔
باقی شفاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سب عمل شروع ہوگا، روز محشر کا بھی اور اس امت کا بھی۔ سو اس چیز کا خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ فوراً چاند نظر آتے ہوئے شریعت کی دھجیاں اڑا دیں، وہ مسجد بھول گئے، دوبارہ وہ سچ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اعتکاف والوں سے بھی کہتا ہوں، وہ 10 دن 10 راتیں لگا کر اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ وہی دنیا کی گندی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم کوشش تو کریں نا، کم سے کم اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے رہیں۔ بے شک ٹکرے لگے ہلکے پھلکے گناہ ہوتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، بشر ہیں، گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگو، دوبارہ گناہ، دوبارہ معافی، دوبارہ گناہ، دوبارہ معافی۔ یہ عمل اللہ نے چلایا ہے، اور یہ انسانوں سے ہی ہوگا۔ اس میں کوئی یہ نہیں میں نے گناہ کر لیا تو میں بہت بڑا کوئی فرعون دجال نمرود بن بیٹھا ہوں، اللہ سے دوبارہ معافی مانگو۔ بے شک، لیکن اس چیز سے پھر بھی جتنی حد تک بچنے کی کوشش کر سکیں اس چیز سے بچیں۔ اور ماہ رمضان کا اختتام بھی ہے، تو 3 سے 2 یا 3 راتیں اور دن رہ گئے ہیں، اور آج 27 کی تاخرات آج رات ہوگی، اور 29 تاخرات جو کہ آخری تاخرات ہوگی، اور پھر چاند نظر آ گیا تو پھر چاند رات ہوگی وہ، ورنہ پھر اگلا روزہ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا میں خالی تاخرات کی بات نہیں کر رہا، میں 3-4 دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان 3-4 دنوں کو ضروری بنائیں، اور ان 3-4 دنوں میں ان 2 تاخرات کو ضروری بنائیں، تاخراتوں کو ضروری بنائیں، خاص طور آج کی تاخرات کو ضروری بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس تاخرات سے محروم ہو جائیں۔ تو اس کی فضیلت کو سمجھیں، خوب دعائیں مانگیں، نفلی عبادات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کر سکتے ہیں ہر طریقے سے نیکی کرنے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کریں، اور جو بھی آپ سے نیک عمل ہو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں اہل فلسطین کو نہ بھولیں۔ اہل فلسطین کے بغیر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اہل فلسطین کے لیے دعا مانگنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلحہ بھی، عصائشیں بھی، ایک سے ایک چیز لدالد، اور پھر بھی ہم اتنی بڑی غفلت میں ہیں کہ بیان قابل بیان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں، اور اہل فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ آج کس طرح ان کی ماؤں پر، ان کی بہنوں پر، ان کے بچوں پر، بزرگوں، نوجوانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے کہ ہم کس طرح کے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں جاننا ہے کہ میں ناراض کب ہوتا ہوں، کہ میں ناراض تب ہوتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر بے وقوف اور بے غیرت حکمران میں تم پہ تمہاری طرف مائل کر دوں، تمہاری حکومتیں میں بغیر تو نافرمانوں کو دے دوں، تو سمجھو میں تم سے ناراض ہوں۔ تو اس جملے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھیں، اور اس کے لیے جو کوشش ہو آپ کریں، اس کی آواز اٹھائیں، اور خاص طور ان تاخراتوں اور ماہ رمضان کے اختتام میں ان کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں، بخشش کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔